ہندوستان سے سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھتے ہوئے دنیا کے مختلف گوشوں سے کئی طرح کی قیاس آرائیاں کی جانے لگی ہیں، لیکن یہ دوستی کا مقصد کیا ہے اور سعودی عرب کیوں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہندوستان میں بعض گوشوں سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد سعودی عرب سے پاکستانی افواج کا تخلیہ کروا دیا جائے گا اور ہندوستانی افواج سعودی عرب کو تحفظ فراہم کریں گے، جو کہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے تعلقات بالکلیہ طور پر منقطع کر رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کی جانب سے ہندوستان کو ایک اچھے مارکیٹ کی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور سعودی عرب کی ہندوستان میں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کا مقصد صرف اور صرف ہندوستان سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات ان کے مستحکم ہیں، اور جس طرح کی صورتحال بنا کر پیش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے ہندوستان سے جو تعلقات بہتر بنائے جا رہے ہیں اس کا مقصد پیٹرول کی فروخت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا بھر کے جو حالات ہیں، جس طرح سے عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں، غیر عرب مسلم ممالک کا ایک علیحدہ پلیٹ فارم تیار ہونے لگا ہے، جس میں ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ایران بھی ممکن ہے اس غیر عرب اتحاد کا حصہ بنے، لیکن ہندوستان سے سعودی عرب کے تعلقات صرف اور صرف تجارتی مقاصد کی حد تک ہوں گے، کیونکہ ہندوستان 133 کروڑ کی آبادی والا ملک سعودی عرب کے پیٹرول کے کنزمپشن کے لیے سب سے بہترین جگہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا اب جبکہ تیزی سے الیکٹرک وہیکل کی طرف جا رہی ہے، اس رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیزی سے دنیا پیٹرول سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے، بلکہ ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ 2030 تک دنیا میں 80% وہیکلز الیکٹریکل وہیکلز ہوں گے، اور الیکٹریکل جنریشن، پاور جنریشن کے لیے نہ صرف سولار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ دوسرے ایسے ذرائع جو برقی پیدا کرتے ہیں، پاور جنریشن کے کام میں آتے ہیں، ان میں انویسٹمنٹ کیا جانے لگا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے الیکٹریکل وہیکل کے استعمال کو بہتر بنانے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن 133 کروڑ آبادی والے اس ملک کا الیکٹرک وہیکل استعمال کرنے والے 10 بلکہ 20 ممالک کی فہرست میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ جن ممالک میں سب سے زیادہ الیکٹریکل وہیکلز، کارز، ٹو ویلرز استعمال کیے جا رہے ہیں، ان میں چائنا، جاپان، ناروے، کینیڈا، UK، امریکن کنٹریز کے علاوہ دیگر کئی ممالک شامل ہیں، جو کہ تیزی سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور عوام میں، ان ممالک کے عوام میں بھی رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ الیکٹرک وہیکلز خریدیں۔ الیکٹرک وہیکلز کے جو فوائد بتائے جا رہے ہیں، ان میں سب سے اہم کم خرچ میں زیادہ سفر کی سہولت کے علاوہ انوائرمنٹل پروٹیکشن میں یہ گاڑیاں بہت کارگر ثابت ہوں گی، اسی لیے الیکٹرک وہیکلز کو کافی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ مغربی دنیا میں جہاں الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پر پیٹرول کے کنزمپشن کو بتدریج کم ہوتا دیکھ سعودی عرب ہندوستان کا رخ کر رہا ہے۔ ہندوستان جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی پیٹرول حاصل کیا کرتا تھا، اب سعودی عرب سے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی وجہ واضح ہو چکی ہے کہ سعودی عرب اپنے تیل کو کسی بھی طرح سے ہندوستان میں فروخت کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور سعودی عرب کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ثابت ہو سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ تیل کی خریدی پر توجہ دے گا، کیونکہ ہندوستان میں تیل کی مانگ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت ہند کو بھی تیل کی فروخت یعنی پیٹرول کی فروخت سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام ضرورت کی چیز ہونے کے ساتھ حکومت کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی شے ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر جو ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش ہے، اور روزانہ کے اساس پر سرکاری خزانہ اس سے بھرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر اور مستحکم ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب
اپنے تیل کو ہندوستان کو فروخت کر رہا ہے اور ہندوستان سعودی عرب سے حاصل کیے جانے والے تیل کو اپنے عوام کو فروخت کرتے ہوئے ہندوستان بھی آمدنی حاصل کرے گا، اور سعودی عرب کی تیل کی کھپت جو دنیا بھر میں کم ہوتی جا رہی تھی اس میں بھی بڑا اضافہ ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔